ولا تقربوا مال الیتیم، نہ قریب جاؤ مال یتیم کے، الا باللتی ہی احسن، مگر مستحسن طریقے سے جو ذکر کیا گیا ہے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے متعلق سوال ہوگا۔ 11واں حکم یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے، 11واں اصول، اور وہ عہد وعدہ اس کے متعلق ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی عہد کرو، کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر پورا نہیں کر سکتے ہو تو صاف انکار کر دو، اس کو بتلا دو کہ بھئی میں اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں، فرمایا جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنے والا، حدیث کے روح سے آپ علیہ السلام فرما رہے یہ منافق ہے۔ الامان والحفیظ، آج ہم نے اس کا مفہوم ہی تبدیل کر دیا، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں میں، تو بہانہ کر رہا تھا۔ دوسرا فرمایا کہ جب منافق کی دوسری نشانی، وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، خانہ، تو اس میں خیانت کرتا ہے، اس امانت کے اندر گڑبڑ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پابند تھے اور دوسروں کو بھی تلقین، بلکہ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو مجھے۔ فرمایا بات کرو تو سچ کرو، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، امانت رکھوائی جائے اس کو بعینی کی اسی طرح لوٹاؤ۔ نمبر 4 فرمایا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5 فرمایا جس چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں نظروں کو جھکا دو۔ نمبر 6 فرمایا جہاں پر ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا وہاں رک جاؤ۔ 6 چیزوں کی ضمانت یہ تم دے دو، تمہیں جنت کی ضمانت محمد الرسول اللہ دیتا ہے۔ اللہ کا نبی جنت کی ضمانت دے رہا ہے، اور یہ کوئی اس مہنگائی کے دور میں کہیں سے خریدنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ اس کو فلاں جگہ سے خرید لیں، انسان کے وجود میں ہے۔ زبان کو جھوٹ سے بچائے، نظروں کو روک لے، ہاتھ کو ظلم زیادتی سے، چوری سے، غلط چیزوں سے روک لے۔ وعدہ کیا ہے اسے پورا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے آپ کی نبوت سے پہلے کی بات ہے، شیخ الاسلام حضرت اقدس استاد محترم مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی نبوت سے پہلے آپ کے ساتھ کسی نے وعدہ کیا، جگہ طے ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر رک گئے، 1 دن گزر گیا، وہ شخص نہیں آیا، آپ علیہ السلام ضرورت کے لیے گئے پھر واپس آ گئے، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، اسے پھر یاد آیا، وہ پھر آیا تو آپ علیہ السلام نے اتنا کہا
کہ تیرے انتظار نے مجھے تکلیف بہت پہنچائی ہے۔ اسے پھر بھی 3 دن بعد یاد تو آ گیا۔ ہمارے ہاں تو 3 مہینے گزر جائے پھر کوئی ذکر کر دے، ہاں یار ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کچھ کہا ہو۔ یہاں بٹھا دیتے ہیں انتظار پر، جی کل ملاقات کریں گے۔ وہ بیچارہ انتظار پہ انتظار، انتظار پہ انتظار۔ وعدہ نہ کرو، کرتے ہو اسے پورا کرو، نہیں پورا کرتے یہ منافق کی نشانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید فرمائی۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی باپ بیٹا مکہ میں رہتے ہیں۔ باپ بیٹا نے کہا کہ کیوں نہ مدینے چلتے ہیں، جا کر محمد رسول اللہ کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ دونوں راضی، باپ بیٹا نکل پڑے۔ جناب محمد الرسول اللہ مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اب راستے میں جا رہے ہیں، ابو جہل آ گیا، بدماش وڈیرا آ گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے؟ نہیں، تم اس لیے جا رہے ہو کہ وہاں جا کر ان کے لشکر میں شامل ہو کر مکہ والوں کے ساتھ لڑو۔ ابو جہل تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، نہیں جا سکتے۔ دونوں باپ بیٹا نے کہا کہ نہیں، ہمارا مقصد ہی صرف اللہ کے نبی کی زیارت کرنا ہے، بس ان سے ملاقات کرنا ہے، ہم لڑنے نہیں جا رہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اچھا وعدہ کرو کہ نہیں لڑو گے۔ انہوں نے کہا وعدہ ہے۔ ایک کافر مسلمان سے لے رہا ہے۔ آج مسلمان سے وعدہ نہیں لے سکتا، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ کافر مسلمان سے وعدہ لے رہا ہے، اور کافر کو یقین ہے مسلمان کچھ بھی ہو اپنے وعدے کی، اپنی زبان کی لاج رکھے گا۔ یہ دونوں آئے یہاں پر مدینہ میں تو دیکھا تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کس چیز کی تیاری؟ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، جس کو بدر کا معرکہ کہا جاتا ہے، جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جس میں ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، ایک ایک بندے کی۔ اللہ کے نبی کی زیارت کی، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کیسے آئے؟ مکہ والے تو لڑائی کی تیاریوں میں ہیں، تمہیں کیسے آنے دیا؟ فرمایا آنے دیا، وعدہ لیا ہے۔ فرمایا وعدہ لیا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم لوگ مدینے میں آرام کرو۔ یا رسول اللہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کفر اور اسلام کی مارکہ یہ جو پہلا ہے اس میں حصہ لینے جا رہے ہیں، اور اس جنگ میں جو شریک ہوتے ہیں اسے بدری کہا جاتا ہے، اور بدر کے صحابہ کا نام وظیفوں میں پڑھ کر لوگ اللہ سے دعائیں کر کے اپنی دعاؤں کو قبول کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں بھی جانے دیجئے۔ فرمایا نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اس لیے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اشد ضرورت تھی، اس لیے کہ بدر میں 313 صحابہ، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، باقیوں کے پاس لاٹھیاں ہیں، پتھر ہیں، ڈنڈے ہیں، اور یہ لڑنے جا رہے ہیں۔ اور وہاں دشمن، ان کے پاس 1000 کا لشکر ہے، سور ماروں کا لشکر ہے، ہر ایک اسلحے سے لیس ہے، اپنی طاقت پر ان کو ناز ہے، ہر قسم کی سواریاں موجود ہیں۔ لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ نہیں، وعدہ کر کے آئے ہو، وعدہ کر کے آئے ہو، اجازت نہیں ہے جانے کی۔ اللہ کے نبی نے جانے نہیں دیا، جانے نہیں دیا۔ ہم ہوتے نہ جانے کتنی تعویلیں کرتے۔
او جی میں نے دل سے وعدہ تھوڑی کیا تھا، میں نے تو زبان سے کیا تھا، اور میں نے تو یوں کیا تھا، اور انہوں نے تو تلوار رکھی تھی گردن پر، اس وجہ سے گن پوائنٹ کے ڈر سے میں نے یوں کہا، میں نے یوں کہا، 20 باتیں ہم کر جاتے، اور آج کرتے ہیں ہم۔ تو فرمایا اوفو بالعہد، عہد کیا، وعدہ کیا کسی کے ساتھ، اسے پورا کرو۔ اور اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ ایک کتاب میں نے دیکھا، وہاں لکھا کہ ایک بزرگ وہ حج کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج کے سفر پر۔ مدینہ جاؤ گے؟ جی ہاں مدینہ بھی جاؤں گا۔ کہا جب روضہ رسول پر حاضری ہو تو اللہ کے نبی کو اور شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان تینوں حضرات کو میرا سلام پہنچا دینا۔ سلام کا پہنچانا واجب ہے، واجب۔ کوئی کسی کو کہے نا کہ بھئی فلاں کو میرا سلام دے دینا، تو اس کو کم نہ لیا کریں، گناہ میں آ رہے ہیں آپ، خواہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ ڈال رہے ہیں۔ یا تو اس کو صاف انکار کر دیں کہ بھئی مجھ سے نہیں ہوگا، یا پھر کہہ دیں کہ یار یاد رہا تو پہنچا دوں گا۔ بعض دفعہ تو یاد ہوتا بھی ہے، دل نہیں مانتا کہ میں اس کا سلام اس کو دوں، خواہ کا گناہ۔ اور اسی طرح جب حاضری کے لیے کوئی جا رہا ہو، مجھ سے اکثر ساتھی آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب ہم جا رہے ہیں عمرے پر، کوئی چیز وہاں سے منگوانی ہو، میں نے کہا کچھ منگوانا نہیں ہے، میرا نام محمد یوسف، والد کا نام یہ، روضہ رسول پر میرا سلام پیش کر دینا بس۔ تو وہ صاحب روانہ ہو گئے۔ یہ جہاز کا سفر تو تھا نہیں، پیدل قافلوں کی صورت میں سفر ہوا کرتا تھا۔ اب گئے مدینہ میں کچھ دن حاضری، اب مدینہ سے چل پڑے، ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں تیاری ہو رہی ہے واپسی جانے کی، لشکر تیار ہو رہا ہے۔ اب مدینہ سے یہ چل پڑے، روضہ رسول سے نکل پڑے، یہ سلام بھول گیا، اس کو یاد نہیں رہا، ہائے اس نے سلام دیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ پورا کروں گا۔ اب جب یہاں پر اس کو یاد آیا، حیران ہو گیا، یا خدایا یہ کیا ہو گیا؟ وہ ساتھی نے مجھے سلام دیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا میں روضہ رسول پر جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں سلام پیش کروں گا، شیخین کی خدمت میں سلام پیش کروں گا فلانے کا، میں تو بھول گیا۔ ایک ساتھی کو کہا کہ تم لوگ تیاری کرو، میں روضہ رسول سے ہو کر واپسی آتا ہوں، سلام دینا ہے۔ اس نے کہا بھائی لشکر رکے گا نہیں، اتنا بڑا لشکر تمہارے لیے تھوڑی رکے گا، تم جاؤ گے ابھی کوئی کم وقت لگے گا تمہیں۔ تو اس نے کہا اگر میں نہیں آیا تو میری اونٹنی یہ سواری اور میرا یہ سامان تم ساتھ لے جانا۔ اب جب یہ واپس پلٹ کر آیا، سلام پیش کیا، اور پھر یہاں سے جب دوبارہ گیا تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب اس زمانے میں اکیلے سفر کرنا مشکل، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، اس لیے کہ بہت ساری ضرورتیں پڑتی تھیں، بہت ساری ضرورتیں۔ لیکن یہ حیران و پریشان واپس آ گیا مسجد نبوی میں کہ بھئی قافلہ نکل گیا، اب کوئی دوسرا قافلہ آئے گا پھر اس کے ساتھ ہی نکل جاؤں گا مکہ کے لیے، ورنہ مشکل ہے۔ رات کو مسجد نبوی میں لیٹا ہوا ہے، نیند پکی ہو گئی، خواب کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرات شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ، ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ فلانا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو الوفا ہے، وفا کو پورا کرنے والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم ابو الوفا ہو؟ ان کی کنیت، کہا نہیں میں ابو العباس ہوں۔ فرمایا نہیں تم ابو الوفا ہو، تم نے اپنی وفا کو پورا کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا، جو عہد کر کے آئے تھے اس عہد کو پورا کیا ہے تم نے، تم ابو الوفا ہو۔ اور میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے اللہ کا نبی ہاتھ تھاما، جب میں نیند سے بیدار ہوا تو مسجد نبوی نہیں، میں مسجد حرام میں موجود تھا، مسجد حرام میں موجود تھا۔ اور اس کے بعد پھر لشکر ہمارا واپس پہنچا ہے، میں ان سے پہلے پہنچ گیا۔ ایک وفا کو ایک پورا کرنے کا اللہ رب العالمین صلہ کیا دے رکھے ہیں، یہ ایک عام سلام، ایک عہد جو کسی کے ساتھ کیا، تو جو عہد انسان نے رب العالمین سے کیا ہے، جب انسان اس رب العالمین کے عہد کو پورا کرتا ہے، اس کے احکام کی بجاوری کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، پیغمبر کے ترک کو اپناتا ہے، تو اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس پورا کرنے پر، اس عہد کی تکمیل پر کتنی ساری نعمتوں سے انسان کو نوازیں گے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے۔